بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے سامنے خطبہ حجۃ الوداع پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو اس مقام پہ تشریف لائے جہاں آج مسجد نمرہ ہے۔ ایک اذان سے ظہر و عصر کی جماعت فرمائی اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور جامع خطبہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور جبل رحمت ایک پہاڑی پر آئے اور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ یہ ایک ایسا مکمل خطبہ ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا جامع قانون ہے، کمپلیٹ لا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند فرمایا ہے اور یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کو جامع الکلم عطا کیا گیا ہے۔ ناظرین، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلی صف میں شامل شخص جس طرح آپ کا خطبہ سن رہا تھا، اسی طرح آخری صف والا بھی سن رہا تھا، اور یہ بھی آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس وقت کوئی مائک سسٹم نہیں تھا۔ اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، شاید ہو سکتا ہے میں دوبارہ تم سے اس جگہ پر نہیں ملوں گا، اور اسی خطبے کے دوران قرآن پاک کی آیات جو آخر میں نازل ہوئی ارشاد فرمائی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ کنز الایمان، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، یعنی کمپلیٹ کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ ناظرین، جب یہ آیت مقدس نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا کر دی، دین کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، ابوبکر آج خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں آج خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کرنے آئے تھے، اب دین مکمل ہو چکا ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا وقت ابھی قریب آ چکا ہے، مجھے یہ خوف اور ڈر ستا رہا ہے۔ ناظرین، آئیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ ہی سے اپنے نفس اور اعمال کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو پھر اسے کوئی بہکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اس کی اطاعت کرنے پر زور دیتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے، نیکی ہے۔ اے لوگوں، میری بات سن لو، میں یہ نہیں جانتا کہ میں عرفات کے میدان میں اس سال کے بعد تم سے ملاقات کر سکوں۔ جاہلیت کے تمام دستور طریقے میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیے۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخ کو سیاہ پر نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں۔ ہاں، فضیلت ہے تو صرف تقویٰ کے ذریعے سے ہوں گی۔ اللہ سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے، اور اس کا نافرمان بدبخت بد نصیب ہوتا ہے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ اے لوگو، تمہارے خون،
تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے مہینے کی حرمت ہے، اور اس جگہ یعنی میدان عرفات کی حرمت ہے۔ دیکھو عنقریب تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کریں گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ختم کرتا ہوں۔ پہلا خون جو ختم کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو ختم کر دے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ یعنی مال تمہیں مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی ظلم کو برداشت بھی نہ کرو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سود کو ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دوسرے چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے سے خوش ہے۔ شیطان سے اپنا دین محفوظ رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ ان میں 4 حرمت والے ہیں، 3 یہ ہے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ لگاتار ہے یعنی کنٹینیو ہے، اور رجب تنہا۔ لوگوں، اپنی عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے نام کی ذمہ داری نے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور اللہ کے کلام سے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ اپنے بستر پر کسی غیر کو آنے نہ دے، لیکن اگر وہ ایسا کرے تو ان کو ایسی سزا دو جو نمودار نہ ہو۔ اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ اللہ نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا وارث ہے جس کی بستر پر پیدا ہوا، اور زناکار کے لیے پتھر ہے، ان کے حساب اللہ کے ذمے ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت امانت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے۔ ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے، مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے، اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے، تو اس کی اطاعت و فرما برداری تم پر لازم و ضروری ہے۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہوگی۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو، اور 5 نماز یعنی 5 جگہ نماز ادا کرو۔ سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن عظیم اور سنت رسول اللہ۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 ایسی مضبوط چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن مقدس اور دوسری میری اہل بیت۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اے میرے صحابہ تم کیا کہو گے؟ سارے صحابہ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، عرفات کے میدان میں یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری تھی پوری نبھا دی۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے امانت پہنچا دی، آپ نے رسالت مکمل کر دی، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سب کچھ سچ فرمایا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں حاضر نہیں ان سب تک میری بات پہنچا دو۔
ویورز، اسی طرح کی اسلامک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے پیغام ایک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری سبھی ویڈیوز ملتی رہے۔